हालेलुया। आप सब खुश हैं? आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आज सुबह हम खुदा के कलाम में से पाकीशाह के बारे में चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और आज का जो पैगाम है ये करंथियों के खत में से उसके 11 बाब में से, और इस हवाले को हम बारहा पढ़ते भी हैं। और यूँ ज़रूरत पड़ी कि मुकद्दस पौलुस करंथियों की कलीसिया को इसके बारे में सिखाए, तो रीज़न भी यहाँ पर मौजूद है। और हम आज गौर करेंगे कि जब हम खुदा के बदन और खून में शामिल होते हैं तो फिर हमें किस तौर से उसके बदन और खून में शामिल होना चाहिए। करंथियों का खत और ख़ास पहला खत, इसमें मुकद्दस पौलुस उनके काफ़ी मुआमलात को ट्रीट करते हैं। कलीसिया के दरमियान जो मसले थे, मुआमले थे, सवालात थे, उनके बारे में मुकद्दस पौलुस तफसीलन तालीम देते हैं इस करंथियों के खत में करंथस की कलीसिया को। और इसमें अगर आप देखें तो इसको पढ़ें आप करंथियों के खत को, इसके 15 या 16 अबवाब हैं पहले करंथियों में और फिर ऐसे ही दूसरे में। और इसमें जो जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस सिखाते हैं वो कलीसिया में तफरके हैं, ईमान के हवाले से सवालात हैं, फिर कलीसिया के दरमियान वो लोग जो हरामकारी करते हैं उनके बारे में, फिर शादियों के बारे में बात करते हैं, फिर वो बुतों की कुर्बानियों के बारे में बात करते हैं, फिर वो मसीह के बदन और खून में शामिल होने के बारे में बात करते हैं। और ये 11वां चैप्टर जो है ये स्पेशली इबादत के बारे में लिखा गया, जो इबादत हम खुदावंद के हुजूर करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है रूहुल कुदस की नेमतों के बारे में, कौन सी नेमतें बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं, इसके बारे में भी उनके प्रॉब्लम थे। फिर आप देखते हैं कि वो इसमें गैर ज़बानों और नबूवत और उनके बारे में भी मुफस्सल तालीम देते हैं। और फिर आखिर में उसके 15वें चैप्टर में जो क़यामतुल मसीह पे, मसीह के दोबारा आने पे जो है वो चैप्टर लिखा गया है, उसके बारे में वो बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से ज़िंदा हुए वापस कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और हमें भी तसल्ली मिलती है कि खुदावंद कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं पाकीशाह के बारे में, और स्पेशली ये हवाला जो मुकद्दस पौलुस ने लिखा है उसको क्यों लिखने की ज़रूरत पेश है। इसकी 17 वर्ड से हम इसको पढ़ेंगे 23वीं आयत तक। और भाई यूशिया को माइक एक दे दें ताकि वो इसको पढ़ सके। आप निकालिए पहला करंथियों उसका 11 बाब उसकी 17 आयत से। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं उसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बितों का भी होना ज़रूर है, ताकि ज़रूर ज़ाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए ज़ुबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज़ जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो।
میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہترے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ بس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھائے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو، اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کروں گا۔ آمین آمین، سب کہیے آمین۔ ہم اس پیسج میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جس کے کانٹیکسٹ میں مقدس پالوس کلیسیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی ہولی کمیونین یا پاک شراکت میں یا پاک عشاء میں شامل ہونا کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو عام سی چیز تھی کہ وہ کھانا گھروں سے لاتے اور عبادت ہونے سے پہلے ہی کھانا کیا کرتے؟ کھا لیتے، اور پھر وہ اپنا اپنا کھا لیتے، دوسروں کو اس میں شامل بھی نہ کرتے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو ماڈرن ورلڈ میں، پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کی کلیسیاؤں میں لوگ آج بھی سنڈے کی سروس میں کھانا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور عبادت کے بعد جو بھی اس کھانے میں شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ اپنے جو بھی خدا نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ کھانے کے لیے وہ چرچ میں لے کر آتے ہیں تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کو مل جائے۔ لیکن اس حوالے میں جو مقدس پالوس بات کرتا ہے کہ لوگ جو کھانا لے کر آتے تھے وہ پہلے ہی کھا لیتے تھے، اور پھر وہ اسی کو کیا سمجھتے تھے، یہ خدا کی میز میں شامل ہونا ہے، یہ پاک عشاء ہے، یا جو خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ میری یادگیری میں یہ کرنا، تو وہ جو کھانا لاتے تھے وہ اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے اور اسی کو کہتے کہ شاید یہ کیا ہے، پاک عشاء ہے۔ تو مقدس پالوس اس کانٹیکس میں یہ ساری بات کرتا ہے، لیکن اس کے آخر میں جو بات وہ کرتا ہے وہ ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ پہلی بات خداوند کو پہچانیے، اس میں شامل ہونا۔ کیا آپ خدا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو خدا کی پہچان ہے؟ پہلی بات ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ، اس پاک میز میں شامل ہونے کے لیے خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کتنے لوگ خدا کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ خدا کو پہچانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو خدا کی پہچان ہے؟ اس کے بارے میں
ضرور ہمیں غور و فکر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر خداوند کے بدن کو اگر نہیں پہچانتے، اس کے خون کو اگر نہیں پہچانتے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بدن ہمارے لیے کیوں توڑا گیا ہے، اس کا لہو ہمارے لیے کیوں بہایا گیا ہے، اس کے بدن توڑے جانے سے اور اس کے لہو بہانے سے ہمیں کیا ملا ہے، ہماری آج حیثیت کیا ہے، اگر ہمیں اس کا ہی پتہ نہیں تو پھر اس میں شامل ہونے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مسیح کا بدن توڑا گیا اور اس کا لہو بہایا گیا ہے تاکہ ہمیں ہمیشہ کی کیا ملے؟ زندگی ملے۔ ہمیں کیا ملے جی؟ ہمیشہ کی زندگی ملے۔ یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ پچھلے سنڈے بھی ہم اس کے بارے میں غور کر رہے تھے، کافی باتیں ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھی، کلام مقدس میں سے سمجھی، کلام مقدس میں سے جانی، اور آج جو خاص بات ہم خدا کے کلام میں سے جاننا چاہتے ہیں کہ نامناسب کیا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں جو بات ان کے درمیان تھی کہ وہ پہلے کی جو کھانا کھا لیتے تھے اسی کو کیا سمجھتے تھے؟ عشاء سمجھتے تھے کہ ہم کس میں شامل ہو رہے ہیں؟ خداوند کے بدن اور خون میں۔ اور وہاں پر وہ کہتا ہے کوئی تو کیا ہو جاتا ہے، کوئی تو کھا کر کیا ہو جاتا ہے؟ سیر ہو جاتا ہے، اور کوئی بھوکا رہ جاتا ہے، کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں۔ تو ایک تو وہاں پر یہ ہے کہ جو جب طبقاتی کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے، امیر ایک طرف بیٹھا ہوا، غریب ایک طرف بیٹھا ہوا، ان میں محبت کی بھی کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے، ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے۔ مسیح میں ہم ایک بدن ہیں، جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسیح میں کیا ہیں؟ اس کا بدن ہے، اور ہم مختلف اس کے کیا ہیں؟ اعضاء ہیں۔ لیکن اگر بدن جو ہے وہ ملا نہ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدن ہے، ایک بازو ادھر پڑا ہو، سارے ادھر پڑا ہو، داڑھ ادھر پڑا ہو، تو آپ اس کو بدن کہیں گے؟ تو مل کر اتفاق رائے جو ہے وہ ضروری ہے، یونٹی ضروری ہے، مل کر کرنا کہنا۔ اینو پڑھ لو یار، بتائیں پڑھ لیں۔ یونٹی کیا ہو جاتی تھی؟ ختم ہو جاتی۔ کچھ تو کھا کر کیا ہو جاتے تھے؟ سیر ہو جاتے تھے، مست ہو جاتے تھے، اور کچھ کیا رہ جاتے تھے؟ بھوکے رہ جاتے تھے۔ کسی کو کیا ہو جاتا تھا؟ نشہ ہو جاتا تھا۔ تو مقدس پولس یہ بات کہتے ہیں کہ کیا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو؟ جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں پہ بھی آپ فیلوشپ کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، اور اسپیشلی کرسچن گیدرنگ، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے لیے ٹیبل پہ کچھ علیحدہ سجا ہو اور کچھ لوگوں کے لیے کچھ علیحدہ لگائے۔ یعنی فرق، ڈفرنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے لیے، ہاللیلویا، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے لیے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب بھی کلیسیائی طور سے، ہمارے ہاں تو خیر ایسا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں، اصول نہیں ہے کہ ہم نہیں لاتے، اور نہیں، یہ ہمارے پاکستان کی کلیسیا میں ایسا نہیں، لیکن پھر بھی جب سم ٹائم ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں
گھروں میں بھی ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں 4-5 فیملیز کو ہم بلاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اے فلانے واسطے سی تھوڑا جہا بنایا ہے اے اسپیشلی انہوں جڑا وہ اینو پسند کرتا ہے تو بھائی جی وہ پسند کرتا ہے تو دوسرے وہ کھانا بیمار ہو جاتے ہیں. تو طبقاتی یا کلاسیفیکیشن نہیں ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ سمپل رکھنا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. جو کچھ ٹیبل پہ موجود ہے اس میں سب شامل ہو جائے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے, رنگ و نسل سے نہیں ہونا چاہیے, روپے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے, کپڑوں سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم سب جو ہے وہ کیا ہے, مسیح کا بدن ہے, ہم کلیسیا ہیں, ہم ایک ہیں, ہم خدا کا بدن ہیں. ہم کسی کو کمتر نہ اپنے سے سمجھے بلکہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جانے. کلام مقدس میں مقدس پالوس کہتے ہیں کہ عزت کی روح سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کو بہتر سمجھے. کسی کے پاس ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب ہم جمع ہیں خدا کی کلیسیا کے طور پر تو ہماری ساری چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ مشترک. ہماری ساری چیزیں آپس میں کیا ہیں جی؟ مشترک. تو یہ نہ کریں کہ جب چرچ میں مٹھائی آئے تو پادری صاحب پادری صاحب جڑے نے لہدا آیا والا جڑے انہوں نے پسند دونوں واسطے اے لے کے آئے دوسرے واسطے اے لینا ہو, ایک ہی سب کے لیے لے کر. اگر آپ کھانا بناتے ہیں چرچ کے لیے تو ایک ہی سب کے لیے, کسی کے لیے کوئی اسپیشل نہ ہو. ہاں اسپیشلی ضرور ہے, اپنے گھروں میں جا کر آپ اسپیشلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, جیسے آپ کو خدا توفیق دیتا ہے آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس پیغام میں سے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے, بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے. کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو آزمایا ہے؟ کیا مناسب ہے خدا کی میز میں شامل ہو؟ وہ تو کھانے کی بات ہے, ہم اسے چھوڑ دیں. یاد رکھیے خدا بیرونی چیزوں پہ خدا کی اتنی نگاہ نہیں ہے جتنی خدا کی نگاہ انسان کے اندر کی طرف. کہاں پر ہے جی؟ اندر کی طرف, دل میں, دل کے اندر, دل میں, سوچ میں, خیال میں, سمجھ میں, شعور میں کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. خدا اس کو ٹریٹ کرنا چاہتا, خدا اس کو بہتر کرنا چاہتا, خدا ہمیں اندر سے دھونا چاہتا ہے, خدا ہمیں اندر سے پاک کرنا چاہتا ہے. سو آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزما لے. آزما لے. بہت دفعہ ہم خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزمائے بغیر خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ ہر سنڈے ہم نے شامل ہونا ہے, ہم نے خدا کی میز نہیں چھوڑنی, اس میں ضرور شامل ہونا ہے. دوسرے کام بھی ساتھ چلتے رہیں اور یہ بھی ساتھ چلتا رہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے, چینج کرنا ہے, آزمانا ہے. آزمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیک کر لینا, پرکھ لینا, جانچ لینا, اسیس کر لینا, پڑتال کر لینا, ہم کیسے ہیں اس کو کیا کر لینا, سمجھ لینا. اور جب ہم اپنے آپ کو آزمائیں گے, اس کا مطلب ہے سیلف اسیسمنٹ کرنا, اپنے آپ کو کیا کرنا, جانچنا, پرکھنا. اور آگے لکھتا بھی ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. سالوں سال سے ہم خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں, شاید ہمارے اندر جو ہے ابھی بھی چینج کی, تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تبدیلی کی ضرورت ہے. شاید بہت سے ایسے گناہ ہمارے اندر موجود ہوں, پوشیدہ گناہ ہمارے اندر موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا, اور ہم نے خدا کے سامنے بھی شاید کبھی اس کا اقرار نہیں کیا. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے
کہ پشیدہ گناہ وہ ہماری زندگی کے اندر چلتے ہی رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ چلتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں. تو ہم جب ان کو کنفیس نہیں کرتے، جب ہم اقرار نہیں کرتے، جب ہم خدا سے معافی نہیں مانگتے، اور بعض اوقات معافی بھی مانگتے اور پھر بھی وہی کرتے جاتے ہیں، تو ہمیں عزیزوں اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انسان کو باہر سے کچھ ناپاک نہیں کرتا، کیا ناپاک کرتا ہے؟ جو اس کے اندر سے نکلتا ہے. اور پھر اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اس میں اس نے کوئی 15-16 چیزوں کے بارے میں کہا کہ انسان کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اور جو اندر وہ بات کر رہا ہے وہ یہ اس کا مائنڈ ہے، اس کا سول ہے، اس کے اندر سے جو نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے؟ جی کیا نکلتا ہے بتائیے گا؟ نپاکیاں، حرام کاریاں، زناکاریاں، بدعتیں، بغض، جھگڑے اور کتنی ساری چیزیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. بعض اوقات ہمارے اندر اس لیول کا حسد ہوتا ہے، ہم حسد کو گناہ نہیں سمجھتے. بغض ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو ذرا سا بھی گناہ نہیں سمجھتے. تو لیکن اگر یہ خدا کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گناہ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نکالنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نامناسب طور پر ہی شامل ہوتے رہیں گے تو آگے یہ لکھا ہے اس میں شامل ہونے سے ہم کیا پائیں گے؟ سزا. داؤد 19 زبور میں اس کا لکھنے والا، زبور کا لکھنے والا 19 زبور اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے خداوند مجھے میرے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر؟ پاک کر. مجھے میرے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر؟ پاک کر. آئیے پڑھتے ہیں، اگر آپ نکال کے پڑھ سکیں زبور 19 اس کی 12 آیت. کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. آمین. کون اپنی بھول چوک کو جان؟ جو آزمائے گا، جو اسیس کرے گا وہ جان سکتا، جو اپنے آپ کو جانچے گا وہ جان سکتا. کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر؟ پاک پاک. اور یاد رکھیے پاک کرنے والی ذات خدا کی ذات، جو پاک ہے وہی آپ کو پاک کر سکتا ہے. ہاللیلویا. جو پاک ہے وہی ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ پاک کر سکتا ہے. زبور کا لکھنے والا، زبور نویس یہ بات کہتا ہے اے خداوند تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے کیا کر؟ پاک. یاد رکھیے ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں کیا کر؟ پاک کر. ہمیں کیا کر؟ ہمیں کیا کر؟ بس اوقات ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جانتا، چلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سسٹم جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن یاد رکھیے یہ پوشیدہ گناہ جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ کی موت میں لے جائیں گے. پوشیدہ گناہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ ہمیشہ کی موت میں لے جائیں گے. ہمیں خدا کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے. شاید میرے ساتھ والا نہ جانے، لیکن خدا کے سامنے ہمیں اپنے پوشیدہ عیبوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنے پوشیدہ عیبوں کا اقرار کر کے خداوند کی میز میں شامل ہوں گے تو یہ میز ہمارے لیے برکت، قوت، تازگی، شفا کا سبب بنے گی. اور اگر ہم ایسے شامل نہیں ہوں گے تو پھر لکھا ہے اس کی 30ویں آیت میں
इसी सबब से तुम में बथेरे बीमार, कमजोर और बहुत से सो भी गए। अगर खुदावन की मेज को लोग नाचीज जाने, इसमें शामिल होना हमारे लिए एक रस्म हो, एक सिर्फ ऑर्डिनरी सी बात हो, तो फिर याद रखिए हम कमजोरी का शिकार रहेंगे। ये कमजोरी जो है ये बदनी भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है। ये कमजोरी बदनी भी हो सकती है, स्पिरिचुअली भी हो सकती है। और फिर जब बदनी और स्पिरिचुअली होती है, फिर फाइनेंशियली भी होगी। फिर डाउनफॉल आएगा हमारी लाइफ के अंदर। फिर क्या आएगा? डाउनफॉल हमारी लाइफ के अंदर आएगा। फिर बीमारी भी आ जाएगी, मुसलसल बीमार ही रहना, दुखों और तकलीफों में पड़ जाना। दुनिया के काम भी साथ हैं, खुदा की मेज में भी शामिल हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, खुदा की मेज में भी शामिल हो रहे हैं। दूसरों को माफ नहीं कर रहे, खुदा की मेज में भी शामिल हो रहे हैं। तो फिर क्या है? फिर मुकद्दस पौलुस कहते हैं इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार। गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालिए। जो कुछ छुपा हुआ है उसको अपनी जिंदगी से निकालिए। खुदा आपको पाक कर सकता है, खुदा आपको धो सकता है। यशायाह उसके पहले बाब में वो कहता है कि खुदावन तू मुझे धोए तो मैं बर्फ की मानत क्या हो जाऊंगा? सफेद। और जब हम अपने आप को जांच कर, आजमा कर, अपनी पड़ताल करके खुदावन की मेज में शामिल होंगे तो इसमें शामिल होना हमारे लिए बरकत का सबब बनेगा, तरक्की का सबब बनेगा, रूहानी तरक्की का सबब बनेगा। हम तरक्की करेंगे, हम बढ़ जाएंगे, हमारी सेहत कायम रहेगी, हमें कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई दुख हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा, कोई रोग हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। मसीह के बदन और खून को ले और मुनासिब तौर से ले और अपने आप को जांच और आजमा कर ले, और जब उसकी मेज के पास आए कन्फेस करके उसकी मेज के पास आए, दुल के उसकी मेज के पास आए। और जब आप दुल के उसकी मेज के पास आएंगे तो इस मेज में शामिल होना आपके लिए बरकत और तरक्की का सबब बनेगा। खुदा आसमान खोलेगा, खुदा बरकत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपके साथ रहेगा। लेकिन जब हम इसकी परवाह नहीं करते, नहीं जी सारे शामिल हो रहे हैं, ऐसे भी शामिल होना है, फिर वो कहता है बहुत से बथेरे तुम में कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। ये सो जाने का मतलब ये नहीं घर जाके सो गए, बाहर तेनू बेचे जाना छोड़ अकेला, वो वाला सुना। बथेरे तुम में से सो भी गए। किस सबब से सो गए? क्योंकि उन्होंने खुदावन की मेज को ऑर्डिनरी समझा, आम सी चीज समझा, आम सी बात समझा। ये आम नहीं है, ये बहुत अहम है, क्योंकि यीशु मसीह का बदन और खून है, इसलिए ये बहुत अहम है, ये बहुत पाक है। इसमें जब शामिल हों, इसके पास जब आए तो अपना एग्जामिन करके आए, अपनी जांच पड़ताल करके आए, समझ सोच से आए। बाजुकात ऐसे लोगों को भी देखा है, दूसरे मबूदों के पीछे भी हैं और खुदा की मेज में भी शामिल होते हैं। तो याद रखिए, फिर हम क्या पाते हैं? सजा पाते हैं। फिर इसमें शामिल होना दुख का बायस बनता है। लेकिन अगर आप अपने आप को जांच कर, आजमा कर, दुरुस्त तौर से कन्फेस करके, गुनाहों को छोड़कर, अखलाकी गुनाहों को छोड़कर, बदनी गुनाहों को छोड़कर जब आप इस मेज में शामिल होंगे, इसमें शामिल होना आपके लिए बरकत और तरक्की का सबब होगा। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, आप सेहत पा जाएंगे, बीमारियों से रहाई पा जाएंगे, बीमारियां अंदर से निकल जाएंगी,
क्योंकि किसके पास आ रहे हैं? खुदावंद की मेज के पास आ रहे हैं। ये मेज कौन सी मेज है? बरकत की मेज। मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती, उसकी कुर्बानी को जाहिर करती। उसने अपना बदन हमारे लिए दे दिया और अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। इसको ये बताती है कि यीशु मसीह आपके लिए क्या हुआ है? कुर्बान हुआ। आपको मौत की हालत से निकाल कर वो अबदी जिंदगी में लेकर आया है। इस प्रोसेस में से गुजरकर, मौत में से गुजरकर वो आपको जिंदगी में लेकर आया है। जब इसमें शामिल हूं तो जरूर खुदावंद की मेज के बारे में जानिए, जरूर जानिए, बगैर सोचे समझे इसमें शामिल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि सजा पाए, कमजोर रहें, फिर बीमार हो जाएं और फिर इस दुनिया से क्या करें? रुखसत हो जाए। और आगे में लिखता है, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा होते एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो। हमारा जमा होना हमारे लिए बरकत का बायस हो। हमारा इस मेज में शामिल होना हमारे लिए बरकत का बायस है। हमारा मसीह के बदन और खून में शामिल होना तरक्की, बरकत और बहाली का सबब बने, बीमारियों से शिफा का सबब बने, सेहत का सबब बने, बहाली का सबब बने, ना कि सजा का सबब बने। तो जरूर जब आप इस मेज में शामिल हों, जब यहाँ पर बताया जाता है, तो आप ज़रूर अपने आप को जांचें, परखें और इसमें शामिल हों। और मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अपने हर तरह के गुनाह को छोड़कर इसमें क्या हो? शामिल हों, ताकि इसमें शामिल होना आपके लिए तरक्की का सबब हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे।